إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. وقال أيضا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سورہ اعراف کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تحقیق ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف جہنم کے لیے۔ ایک دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ ہم نے جہنم ہی کے لیے بہت سے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، بہت سے انسانوں اور جنوں کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ جہنم ہی کے لیے پیدا کیا جو جن اور انسان ہیں، ان کی صفتیں کیا ہیں، کیوں انہی جہنم ہی کے لیے پیدا کیا؟ تو سب سے پہلی صفت بیان فرمایا کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ عجیب بات ہے، آج سائنس کی ترقی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، ہر ایک سلسلے میں ریسرچ ہو رہی ہے اور اس طرح کے بہت سے انکشافات آ رہے ہیں۔ اگر 100 سال پہلے کی دنیا ہوتی اور کسی انسان سے یوں کہا جاتا جو آج کے انکشافات ہیں تو وہ جھٹلاتا نہیں بلکہ پاگل سمجھتا۔ 100 سال تو بہت دور کی بات ہے، 15-20 سال پہلے جو موبائل کی ترقی ہوئی ہے، اگر یہ پہلے بیان کر دیا جاتا کہ فلاں ایسا بھی ایک ہے اور ایسی بھی ایک مشین ہوگی جس میں بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، تو پاگل تصور کیا جا سکتا تھا۔ لیکن آج یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اتنی ترقی کے باوجود بھی سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہارا دل سوچتا سمجھتا ہے۔ ہاں، سائنس کہتی ہے کہ دماغ سوچتا ہے تو دماغ پہ کام کرو، دماغ کے لیے کیا ہے، تیاری کرو۔ دماغ کو بہتر ذہین بنانے کے لیے دوائیاں بھی آئی ہیں اور بہت سے پریکٹیکل طور پر کیا علوم و فنون بھی ایجاد ہوئے ہیں۔ یہ ان کی بدبختی ہے کہ جہاں تک یہ پہنچ ہی نہ سکے، سمجھ کہاں سکیں گے۔ ایک دائرہ کار وہ ہے جہاں انسان اپنی عقل سے پہنچ سکتا ہے، ایک دائرہ اور ہے جہاں انسان اپنی عقل سے پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے وحی کے۔ وہ علم صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ عقلوں سے پہنچو گے تو سمجھو گے کہ دماغ سمجھتا اور سوچتا ہے، روح اور وحی سے پہنچو گے تو سمجھو گے کہ عقل سمجھتا اور سوچتا ہے۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ تو دل ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو سمجھ دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، قبولیت دل کے اندر پیدا ہوتی ہے،
آپ کو کام کرنے کی تحریک دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، قلب صفی ہوتا ہے، صفائی پسند ہوتا ہے، تو آپ کا بدن بھی پاک ہوتا ہے، صفائی پسند ہوتا ہے۔ قلب ناپاک ہوتا ہے تو آپ کا بدن بھی ناپاک ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کہتا ہے کہ قلوب ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ چوپائے ہیں، نئے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، یہ جانور ہیں، جانور نئے ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ جانور کو تو شعور نہیں دیا گیا، حیوانی زندگی دی گئی، انسان حیوانی زندگی کے ساتھ روحانی زندگی بھی دی گئی۔ شعور ہے، شعور ہے، شعور ہے تو ہنستا ہے۔ ہاں، جانور کبھی روتا بھی ہے، لیکن ہنستے ہوئے کسی جانور کو آپ نے دیکھا ہوگا؟ ذرا بتائیے کون سا جانور ہنستا ہے؟ کون سا جانور ہنستا ہے؟ ہنسنا صرف انسان کی صفت ہے، کوئی اور ہنستا نہیں ہے۔ شعور سے ہنسی آتی ہے، یہ شعور کی دلیل ہے کہ انسان ہنستا ہے۔ احساس سے ہنسی آتی ہے، یہ احساس کی دلیل ہے کہ انسان ہنستا ہے۔ جانوروں کو یہ احساس نہیں دیا گیا، یہ شعور نہیں دیا گیا، تو وہ لوگ نہ ہنستے ہیں نہ ان کے لیے کوئی اور چیز ہے، انہیں صرف تابعداری دی گئی تھی بس۔ کائنات کے تمام مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالی با اختیار تھا۔ بڑے نوٹ کرنے کے قابل ہے یہ بات، اگر آپ توجہ سے سن لیں گے تو پھر انسان کی عظمت کو پہچان لیں گے۔ جب انسان پیدا نہیں ہوا تھا، کروڑا کروڑ مخلوقات میں صرف ایک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا بعد میں، لیکن جب انسان آیا ہی نہیں تھا اس وقت صرف یہ اللہ کا وصف تھا کہ اس کو اختیار تھا، جو چاہے کرو، کسی مخلوق کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ پھر اس اختیار کا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا ہزار لاکھ کروڑ 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 ملین بلینز حصے تقسیم کر کے ایک تھوڑا سا مزہ چکایا تو وہ انسان کو چکایا اللہ تبارک و تعالی۔ چلو تمہیں بھی کچھ اختیار ہے، تم بھی چاہو تو کچھ کر سکتے، کوئی مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، سب تابع و فرمان ہے۔ تھوڑا سا اختیار کا مزہ دیا، شعور کا، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابینا، زمین اور آسمان پہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا، اس شعور کو پیش کیا، اس اختیار کو پیش کیا، تم بھی لیتے ہو؟ فابینا، سب نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں اللہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اختیار لیے تو پھر آگے جنت دوزخ کا مسئلہ ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں نہ دوزخ چاہیے نہ جنت چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے۔ فابینا، سب نے انکار کر ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، یہ صرف انسان ہے جس نے اس کو اٹھا لیا، کہا کہ چلو ہمیں اختیار دے دو، جنت جہنم ہم بھی کیا ہے دیکھنا چاہتے ہیں، گویا کہ یہ ایک اختیار کا دوسرا دعویٰ تھا، تو اللہ نے دے دیا۔ تو یہ اختیار و احساس کا شعور تمہارے ہاتھوں میں ہے، پاؤں میں ہے، آنکھ میں ہے، دماغ میں ہے، نہیں، دل میں ہے۔ یہ سورہ اعراف کی 179 آیت ہے۔ اسی طرح سورہ حج میں ابھی تفصیل سے بیان کیا اسی قلب کے بارے میں، میں نے گزشتہ اور پیوستہ جمعہ سے صرف قلب پہ گفتگو کر رہا ہوں، کیوں؟ یہ اصل منبع ہے، انبیاء اسی کو سدھارنے کے لیے آئے تھے، جن کا قلب بن گیا، دل بن گیا، سمجھو کہ وہ بن گئے، دنیا و آخرت میں سنور گئے۔ جن کا دل بگڑ گیا، لاکھ ظاہر ان کا سنورتا رہے، لیکن نہ دنیا بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ دل انکاری ہے تو آپ ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر آپ معاشرے کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو باوجود نماز پڑھنے کے قبول نہیں، تمہارے لیے الٹا گناہ ہے۔ تم معاشرے کے لیے صدقہ دیتے ہو، باوجود صدقہ ہونے کے وہ عبادت نہیں، گناہ ہے۔ تم روزہ رکھتے ہو، باوجود روزہ رکھنے کے